بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ القلم کی ابتدائی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور انہی آیات کے ضمن و ذیل میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آپ لوگوں کی بھرپور توجہ اگر میری جانب مبذول رہے تو مختصر مضمون کو سمجھنے سے بہت ساری چیزیں منکشف ہوں گی۔ اللہ میری زبان پر حق جاری فرمائے اور حق بیانی کی توفیق زندگی کی آخری سانس تک نصیب فرمائے۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات جن کمالات کی جامع تھی اور جو اوصاف حمیدہ اللہ نے اپنے محبوب کو ودیت فرمائے تھے، پھر نبوت سے سرفراز فرما کے عزتوں کی جس مسند پہ بٹھایا تھا اس پر کوئی شخص انگلی اٹھانے اور اعتراض کی زبان کھولنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا اگر اس کے اندر معمولی بھی انصاف پسندی ہو، لیکن بغض، دشمنی، حسد یہ بیماریاں ایسی ہیں کہ ان بیماریوں کہ مریض کو اچھائیاں اور خوبیاں بھی اچھی نہیں لگتی۔ سعدی علیہ رحمہ نے کہا تھا، گلست سعدی ولیکن در نظر دشمنہ خارست۔ سعدی تو پھول ہے لیکن دشمنوں کو وہ کانٹا دکھائی دیتا ہے۔ جس کو صفرا کی بیماری لگ جائے تو اس کو میٹھی چیزیں بھی کڑوی لگتی ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان چیزوں سے مٹھاس چھن جاتی ہے، بلکہ وہ خود مرض میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی سیرت، آقا کریم کا کردار، حضور کے گزرتے ہوئے شب و روز، حضور کی پاکیزہ زندگی، شبنم سے بھی پاکیزہ تر، سحر سے بھی پاکیزہ تر، عقل و دانش، فہم و ادراک، معاملہ فہمی، لوگوں کے ساتھ رویے اور اخلاق عالیہ کی جو
شان حضور کو عطا کی گئی وہ حضور علیہ السلام کا ہی مقصوم تھا، لیکن حضور کی دعوت کو مسترد کرنے والے کفار نے حضور پر طرح طرح کے الزام لگانے شروع کیے۔ ان میں سے ایک الزام یہ تھا کہ معاذ اللہ آپ مجنون ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ القلم میں ارشاد فرمایا، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور قسم ہے قلم جو لکھتی ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اللہ کی نعمت اور اس کے کرم و فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کے الزام کا رد کیا اور کہا کہ اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا ہے، اور نبوت جیسا منصب کسی ایسے شخص کو تو نہیں دیا جاتا کہ جس کا توازن عقلی ہی ٹھیک نہ ہو، تو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے حصار میں ہیں اور آپ مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور آپ جو کار نبوت کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں اس کا جو صلہ اللہ آپ کو عطا فرمائے گا، اس کا جو اجر عطا فرمائے گا، اللہ اکبر، اس کی فراوانیوں کا اور اس کی عظمتوں کا بیان فرمایا، اور پھر ارشاد کیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہ تو لفظ مجنون بول کر کے اپنے خود سے باطن کا اظہار کر رہا ہے، میں رب ہو کے کہہ رہا ہوں محبوب تیرا خلق عظیم ہے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام کی عظمت کو سورہ القلم میں بیان فرمایا گیا۔ تو کوئی دشمن، کوئی بدخواہ، کوئی شاتم رسول کچھ بھی کہے تو وہ اس کے خب سے باطنی کا ایک اظہار ہے، جس کو وہ آزادی اظہار کا نام دیتا ہے۔ وہ آزادی اظہار نہیں بلکہ اظہار خب سے باطن ہے۔ باقی رہی بات حقیقت واقعیہ کیا ہے، تو وہ اللہ نے قسم کی، قلم کی اور قسم کی، اس کی جو قلم لکھتا ہے، کہا قسم قلم کی اور قسم لکھی ہوئی سطروں کی، محبوب تیرا خلق عظیم ہے۔ تو اللہ کے فضل سے اس کی عطا کردہ نعمتوں کے حصار میں ہے۔ جنون کا کیا تعلق تیری چوکھٹ سے؟ تیری چوکھٹ کے ذرے بھی دانش بانٹتے ہیں، اور تیرے نالین سے لگے ہوئے ذرے بھی دنیا کو عقل و بینش کا نور دیتے ہیں، تیرے نقوش قدم لوگوں کی راہبری کرتے ہیں۔ تو کیا تعلق آپ کا جنون سے؟ تو یہ مجنون خود ہے جو آپ کو یہ الزام دیتا ہے، اور اس پر قسم کی قلم کی اور اس پر قسم کی قلم کی لکھی ہوئی سطروں کی۔ اللہ اکبر۔ آج دنیا کے اوپر آزادی اظہار کے نام سے جو فتنہ شروع کیا مستشرقین نے آج سے کئی سو سال پہلے، اب دور موجود میں اس کا ظہور سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع جو ابلاغ کے ہیں ان کے ذریعے سے سامنے آیا، اور یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین رہنی چاہیے کہ حضور علیہ السلام کا کردار اتنا شفاف ہے کہ جو اس کردار پر انگلی اٹھاتے ہیں وہ خود بھی آپس میں متردد ہوتے ہیں کہ یہ تو خب سے باطن کا اظہار ہے، اور جب خب سے باطن کی بنیاد پر کوئی اعتراض اٹھایا جائے تو پھر اعتراض کرنے والوں کے اپنے بیانات میں تضاد ہوتا ہے۔ اس وقت مستشرقین نے جو اعتراض اٹھائے ہیں اس پر بات کرنے کی بجائے میں دور نبوی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب حج کا موسم ہوتا تو مختلف علاقوں سے لوگ مکہ المکرمہ کی طرف